اس پر اعتراض تمہارا نہیں ہے تو 40ویں پر کیوں اعتراض کرتے ہو؟ اور اگر جس دن تم یہ دکھلا دو گے 1:30 بجے نماز قرآن و حدیث میں، اسی دن میں بھی دکھا دوں گا 40واں قرآن و حدیث میں۔ جو تمہارا یہاں جواب ہوگا وہی ہمارا وہاں جواب ہوگا۔ یہ جو ہم لوگوں نے متعین کیا ہے، یاد رکھیے گا، عبادت 2 قسم کی ہے، عبادت 2 قسم کی ہے۔ ایک عبادت وہ ہے جس کا وقت متعین ہے، اور ایک عبادت وہ ہے جس کا وقت متعین نہیں ہے۔ یہ دیکھیں، روزے کا وقت متعین ہے رمضان کے ہی مہینے میں، اور دن میں صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک یہ وقت متعین ہے۔ ایسے ہی حج کا وقت متعین ہے، ذی الحجہ میں 9 تاریخ عرفات میں ٹھہرنا متعین ہے۔ لیکن کچھ عبادتیں ایسی ہیں جو وقت متعین نہیں ہے، جیسے قرآن کا پڑھنا، تلاوت قرآن، یہ وقت متعین نہیں ہے۔ درود شریف وقت متعین نہیں ہے۔ صدقہ و خیرات وقت متعین نہیں ہے۔ نفلی نماز وقت متعین نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اس کو متعین وقت کر کے پڑھے تو یہ تعین عرفی ہے، تعین شرعی نہیں ہے۔ وہ عبادت جس کو شریعت نے متعین کیا ہے وقت کے ساتھ، وہ تعین شرعی ہے، اور ہم لوگ جو متعین کرتے ہیں یہ تعین عرفی ہے۔ شادی بیاہ کی تاریخ متعین کرنا یہ تعین عرفی ہے، 40واں 10واں 20واں تعین عرفی ہے۔ جماعت کی نماز وقت کے ساتھ متعین کرنا 1:30 بجے ہی، عصر کی نماز 4:45 بجے ہی، مغرب کی نماز 6:35 پہ ہی، عشاء کی نماز 8:30 بجے ہی، یہ سب جو ہے یہ تعین عرفی ہے۔ جب وہاں متعین کرنا جائز ہے تو تم کو صرف ناجائز 40واں ہی دکھائی دیتا ہے، صرف 40واں دکھائی دیتا ہے۔ بے وقوف سب کہیں کہتا ہم لوگوں سے یہ لوگ نہیں الجھے، ادھر کن پھسکی، ادھر کن پھسکی، ادھر کن پھسکی۔ ان لوگوں نے تباہ برباد کر کے رکھا ہے۔ مطلب کیا کہتے ہیں اسلام کو؟ مذہب اسلام، مذہب اسلام، یہ خاص طور سے غیر مقلد ان لوگوں نے تباہ برباد کر کے رکھا ہے۔ حدیث میں دکھلا، قرآن میں دکھلا، بخاری میں دکھلا، بخاری نام سن لیا، کبھی تو دیکھا بھی نہیں ہوں۔ مولانا صاحب ایک روز دیکھتے ایک آدمی کہتا کہ جائے ہم نے کہا تو کہا کہ حضرت بخاری میں دیکھ رہے ہیں۔ ہم نے ایک لڑکے کو نام پوچھانا پڑتا پڑھنے کا دے دیکھا تو اس کو بخاری جانتے حضور اللہ لے کے آیا، اس کے بعد ایسے اٹھایا، کہے دیکھو یہ آیا، یہ حالت ہے، یہ حالت اللہ، یہ تم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے۔ اولاً تو عوام کو دلیل مانگنے کی اجازت نہیں ہے، دلیل علماء کے لیے، آپ کے لیے اصل مسائل ہے، آپ کے عالموں نے جو بتا دیا اس پر عمل کیجئے۔ اور ایک ہوا اور بھی چلیے، سن لیجئے، آپ لوگوں کے کان میں کہے گا، وہی لوگ کہے گا دیوبندی، وہابی دیوبندی، یہ لوگ کہے گا، کیا کہتا ہے جانتے ہیں؟ عالم لوگوں کے پاس عالم لوگ بہکا دے، وہ لوگ جھوٹ بولتا ہے، وہ لوگ جو ہے وہ اکثر قرآن حدیث صحیح نہیں پڑھتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ کیوں کہتا ہے ایسا؟ تاکہ عالم کو آپ لوگ چھوڑ دیں اور اس جاہل کی بات مانیں۔ تم کو عالم سے عالم میں، یعنی کہ تم میری مانو ان کی مت مانو۔ آپ جیسے بے وقوف سنی بے وقوف، وہ صحیح میں انہی کی مانتا ہے، اپنے عالم کو گالی دینا ہے۔ اور یاد رکھیں یہ ان لوگوں کا دھیان چل رہا ہے، کیا دھیان چل رہا ہے جانتے ہیں؟ ابھیان یہ چل رہا ہے کہ دیکھو اگر تم لوگ سنیت کو برباد کرنا چاہتے ہو تو اس پہ عمل کرو۔ کیا سن لیجیے، کیا اور سے سنیے، ان
دلوں کا جو پلاننگ ہے وہ سنیے. اگر یہ پلاننگ آپ لوگوں کو نہیں بتایا جائے گا تو پھر آپ لوگ سمجھیے گا کہ ہم کو ان کو سنانا نہیں ہے, ہم کو اپنے لوگوں کے ایمان کی حفاظت کرنا چاہیے. بتاؤ ہمارے مجلسوں میں مت بولو جلسوں میں اعلان کر دو کہ کوئی بھی غیر مقلد وہابی اور دیوبندی ہمارے جلسے میں نہیں آئے گا, اور علماء کو کہو کہ عقائد بیان کیجیے تاکہ ہمارے ایمان کی حفاظت ہو. عشق محبت, عشق محبت, عشق محبت, عشق محبت. سبحان اللہ. اصلاح 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 اصلاح. عقائد کا بیان ہوگا. کبھی کیا بتایا جائے گا کہ دیوبندیوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے اور نبی کی توہین اس طریقے سے کی ہے. کتابوں میں لکھا ہے کہ جانور اور پاگل جیسا جیسا نبی کو ابراہیم ایسا ہی ہے جیسے جانور اور پاگلوں کو. یہ کتابوں میں لکھا ہے. خدا کی قسم اگر ہم لوگ کی حکومت ہوتی نا چوراہے پر ننگا کرتے کو قتل کر دیتا. یقین جانیے ان لوگوں نے تباہ برباد کر دیا ہے. مذہب اسلام کو ختم کر دیا ہے. اور برائے قاطعہ میں لکھا ہے فرید احمد ارویتھوی نے شیطان کو زیادہ علم تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو پڑھ لو کلمہ تم شیطان کا کیوں کرتے ہو میرے نبی کا کلمہ. شیطان کو جب علم زیادہ ہے تو اسی کا کلمہ پڑھو. ہم لوگ تو اللہ کے بعد اگر کسی کو سب سے بڑا عالم سب سے بڑا جاننے والا مانتے ہیں وہ رسول اللہ. رسول اللہ سے بڑھ کر کسی کو اللہ نے رسول اللہ سے بڑھ کر کسی کو دیا ہی نہیں ہے. میرے دوست ایمان کی حفاظت کیجیے ورنہ برباد ہو جائے گا. اور اگر ایمان ہے تو مرنے کے بعد جنت جانا ہے, اور اگر ایمان نہیں ہے گھٹا بنا لو گے اپنے پیشانی پر. بھٹا سمجھتے ہیں نہیں, بھٹا بنا لو کچھ نہیں کچھ فائدہ نہیں. اگر آپ مرنے کے بعد چاہتے ہیں کہ جنت جائیں ایمان کے ساتھ, ایمان اصل ایمان کے بعد ہی نماز ہے. ایمان نہیں ہے کہ نماز نہیں ہے. اور قبر میں جو سوالات ہوں گے 3 سوال. کیا کیا ہوتا ہے؟ من تمہارا رب تمہارا دین کیا, ما تقول ما کنت تقول فی شان ھذا الرجل, تم اس مرد کے بارے میں کیا کہتے تھے, کیا کہتے تھے نبی کے بارے میں, کیا کہتے تھے, کیا کہتے ہو نہیں, کیا کہتے تھے بول. یہ سب ایمان سے تعلق رکھتا ہے. قبر میں نماز کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا, روزے کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا, حج زکات اعمال کے بارے میں پوچھا ہی نہیں جائے گا, ایمان کے بارے میں پوچھا جائے گا. بتا تو ان کو کیا کہتا تھا, کیا کہتا اپنے طرف بھائی کہتا تھا, کیا کہتا تھا, تو ان کو آخری نبی مانتا تھا کہ نہیں مانتا, کیا کہتا تھا. ہم لوگ کو تو کہیں گے, ہم لوگ تو کہیں گے مصطفیٰ جان رحمت کے لاکھوں سلام. ہم لوگ تو کہیں گے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. ہم لوگ تو کہیں گے یا نبی سلام علیکم, یا رسول سلام علیکم. ہم لوگ تو کہیں گے یاسین طٰہٰ. ہم لوگ تو کہیں گے یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر. ہم لوگ تو نبی کو رسول اللہ کہیں گے. یہی ہے جن کے دیکھنے کے لیے آنکھیں ترس رہی تھی. یہ وہی تو ہے کہ کھڑے ہو کر کے ان کے تصور میں کہا کرتے تھے مصطفیٰ جان رحمت کے لاکھوں سلام. میرے دوست یاد رکھیے گا, آپ کیا کہتے تھے جو دنیا میں کہتے تھے وہ قبر میں سوالات ہوں گے, اور اگر آپ نے جواب دے دیا تو کامیاب, اور جو وہاں کامیاب ہو گیا سمجھ لو کہ ہر جگہ کامیاب. نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا لیکن کہاں, قیامت کے دن. وہ قیامت کی منزل کو بعد میں ہے. ایک بات بتائیں, کوئی میٹرک میں پاس ہوا ہی نہیں,
تو وہ BA کا امتحان دے گا؟ ارے بولیے کہ دے گا؟ کب دے گا امتحان؟ BA کا کب دے گا امتحان؟ بولیے نا، جب تک کہ میٹرک پاس نہیں، انٹر پاس نہیں ہوا تب نہ دے گا، تب نہ دے گا۔ تو تم قبر میں سوالات ایمان کے بارے میں پاس ہوئے نہیں، تو قیامت کے دن تم سے نماز تھوڑے پوچھا جائے گا، سیدھے کالا گھر بھیج دیا جائے گا۔ پہلے لال گھر تھا، اب کالا گھر، سمجھے؟ سیدھے وہاں بھیج دیا جائے گا۔ پوچھا تو اس کو جائے گا جو یہاں پاس ہو گیا، اب آؤ، اب جو ہے نا ایم اے کر لے، ایم اے کر لے، پاس ہو جا، بتا نماز پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا، روزہ رکھا تھا کہ نہیں رکھا تھا۔ عمل کے بارے میں وہاں پوچھا جائے گا، ایمان کے بارے میں قبر میں پوچھا جائے گا۔ اس لیے میرے دوست اپنے ایمان کی حفاظت کیجئے، ایمان کی حفاظت کیجئے، آخرت اسی کی کامیاب ہے جو نبی سے بے پناہ محبت رکھتا ہے، اور نبی سے محبت کا نام ہی ایمان ہے، نبی سے محبت کا نام ایمان ہے۔ ہاں اچھا سنیے، وہ اچھا ایک بات اور بھی، نبی کی محبت یہ ہے، وہ لوگ آپ کو سمجھا، ارے نبی کی محبت ہے کیا؟ نبی کی محبت یہی ہے، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکات دو، یہی ہے نبی کی محبت۔ نبی نے جیسا جیسا کیا ہے ویسا ویسا کرو، یہی ہے نبی کی محبت۔ بے وقوف کہیں کا یہ نبی کی محبت ہے؟ نہیں، یہ نبی کی محبت نہیں ہے، یہ تو نبی کی اطاعت ہے، نبی کی فرما برداری ہے۔ محبت کوئی اور چیز ہے۔ ایک بات ہم آپ سے مثال دے دیں تاکہ جلدی سمجھ لیں۔ آپ کو آپ کی بیوی سے محبت ہے کہ نہیں؟ بولیے، ہے نا محبت؟ بیوی سے محبت نہیں ہوگی تو کس سے ہوگی؟ ماں سے محبت ہوگی، بیوی سے محبت ہے۔ چلیے آج میرا وہ موضوع نہیں ہے، آپ تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بیوی سے محبت آپ کی، تو بیوی روٹی بناتی ہے، آپ بھی روٹی بناؤ، یہی محبت ہے کہ بیوی سے محبت ہے، وہ روٹی وہ بناتی ہے، تم بھی روٹی بناؤ، وہ جھاڑو دیتی ہے، تم بھی جھاڑو دو، وہ برتن صاف کرتے تم بھی برتن صاف کرو، یہ بیوی سے محبت ہے۔ بیوی کی محبت یہ ہے، آپ کی 5 سال میں بیوی کو کوئی چوراہے پر آپ کو کہتا ہوا نظر آئے کہ اس کی بیوی جو ہے نا بڑی خراب ہے، تہمت لگائے، اس وقت میں بیوی سے جس کو محبت ہے وہ آستین کو سمیٹتا ہے اور اس کے جبڑے ناپ لیتا ہے، مارنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یہ ہے محبت، اس کو کہتے ہیں محبت۔ نبی کی محبت یہ ہے کہ اگر کوئی نبی کی توہین کرے، نبی کی گستاخی کرے، نبی کے مقابلے میں شیطان کو بڑھاوا دے، نبی کے علم کو جانور سے تشبیہ دے، اس وقت میں آستین چڑھاؤ اور ان کی زبان ان کے حلق سے کھینچ لو۔ یہ ہے نبی کی محبت، اس کو کہتے ہیں نبی کی محبت۔ اسی کا نام ہے ایمان، اسی کا نام ہے ایمان۔ میرے دوست چپ چاپ ادھر بھی مردہ کے لیے وہ بلا لیا، جب کیا مار کر دوڑتے ہوئے چلے گئے ہپا ہپ۔ یہ ایمان نہیں ہے، یہ ایمان نہیں ہے۔ یاد رکھو اپنے ایمان کی، اپنے غیرت کو للکارو، اپنے ضمیر کو آواز دو، یہ ایمان نہیں ہے۔ ایمان لوگوں نے کھیل سمجھا ہے، نبی کے گستاخ کو، نبی کا گستاخی کرتا ہے اس کو آپ سمجھی بناتے ہو، نبی کا گستاخی کرتا ہے اس کو آپ داماد بناتے ہو۔ خدا کی قسم یہ جائز نہیں ہے، ہرگز جائز نہیں۔ اپنی بیٹیوں کو زنائے خالص کے لیے پیش کرنا ہے، دیوبندیوں وہابیوں کو دینا، اپنی بیٹیوں کو زنا کے لیے پیش کرنا۔ میرے دوست معمولی مت سمجھو اس کو، ایمان کی بات ہے، ایمان کی بات ہے۔ سب کچھ ہم دے سکتے ہیں لیکن ایمان نہیں دے سکتے۔ ان کی پلانی سنو، ان کی پلانی کیا ہے؟ میں آج سے 35 سال 36 سال پہلے کی بات بتاتا ہوں، جب میرٹھ میں ہم لوگوں کی تعلیم ہو رہی تھی، حضور شارح بخاری امام اللہ سید غلام گیلانی میرے کھیل امام رضوانی مجھ کو اور اپنے صاحب صادق حضرت علامہ مولانا حافظ القاری غلام سید یسکانی میاں کو
दोनों को भैया कि जाओ नहूमीन की शरा al-Bashir, जाओ छतों के ले आओ। जाने का ज़माना था, हम लोग टोपा पहने हुए थे, कुतुब खाना रशीदिया में पहुंचे, सुबह का वक्त था और उसके बाद वहाँ पहुंचने के बाद बातचीत होने लगी। उस वक्त में उन्होंने 1100 के लिए कहा कि 55,000 से कम नहीं हो। हम लोगों ने कहा कि 30,000 का छाप कीजिए, वो 55 मांग रहा, 30 तक 55 30 इसी इतने ही में कुतुब खाना रशीदिया के मालिक को कोई बड़ा नहीं लिया गया, कैप्टन के बोला तो हो जाता है। आप ही को कह रहे हैं, आपको कह रहे हैं, कोई बात नहीं है, गर्मी है, सुन जाए। हाँ, थोड़ी देर के लिए सुनिएगा, ज़ियानी दर्द कुतुब खाना रशीदिया वाला उसको बुलाने के लिए आ गया। चूंकि मामला 55,000 का था तो उन्होंने कहा कि चलिए ना आप लोग भी चलिए। तो हम लोगों को 50 से कहा कि मौलाना के कौन, हम लोग टोपा उनकी टोपा वाला पानी में डाले का जमाना था, चाकर पड़े हुए, उनके साथ हम लोग भी चले गए। एक कमरे में जैसे ही वो आगे चला गया, वहाँ जो बैठा हुआ था वो हम लोग को रोक के और पास हम लोग पास तो कुछ नहीं था। कुतुब खाना रशीदिया वाला उनका मालिक जो था, उन्होंने कहा नहीं ये हमारे साथ जाने दो। हम लोग उसके साथ चले गए। जब वहाँ गए तो अपने पर सब कुछ कर दो हम लोग जाके दुपक के बैठ गए। अब वहाँ मजलिस शुरू हुई। एक शख्स खड़ा हुआ मौलाना और उसने कहा कि इन लोगों का जलसा मत होने दो। जलसा कैसे रोके? जलसा कैसे रोके? तुम लोगों को कहो जलसा से क्या फायदा, नमाजी हो गया जलसा में, और ये क्यों रोको? इसमें फायदा क्या है? इसमें फायदा ये है कि हम लोग साल भर हमारा आदमी मेहनत करता, तबलीग जाके करता, और ये लोग साल में एक मरतबा जलसा करके अपना अकीदा बयान करके हम लोगों की छुट्टी कर देते। इसलिए जलसा मत होने दो। ये कैसे रोक सकेंगे जलसा? जाके कहो जलसा से क्या फायदा? आता है बाहर से 25,000 लेके चला जाता है और इसमें शामियान में इतना खर्चा हो जाता है, इतना लाख इसमें खर्चा हो जाता है। क्या फायदा इससे? क्या फायदा इससे? क्या फायदा? 25 का थोड़ा कहोगे तो कभी कुछ आदमी को तो समझ में आएगा। लिहाजा वो लोग जलसा नहीं करेगा तो अपना काम बन जाए, अपना काम बन जाए। क्यों? उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है अकीदा समझाने के लिए सिवाय स्टेज के। लिहाजा जो है उसका जलसा न करने दो। कहा एक आदमी खड़ा हुआ मौलाना, कहा लेकिन अगर वो जलसा करे ही तब क्या करके कीजिएगा? तब तुम लोग उसमें चंदा दो, और से सुनिए, तब तुम लोग उसमें चंदा दो। लेकिन देखना चंदा उस वक्त की बात है, उन्होंने कहा चंदा 50 रुपये से ज्यादा मत देना। 50 रुपये उस वक्त में बहुत है, 50 रुपये से ज्यादा मत देना। लेकिन कहना भाई साहब हम लोग तो जाते हैं, आप लोग कहेंगे क्या करेंगे, जाएंगे ना आपका आलिम लोग हम लोगों को गाली देता है, मैं गाली देता है, इसीलिए जाएंगे। अगर आप लोग अपने आलिम को कह दीजिएगा कि नमाज रोजा के बारे में बोले, इस्लाही बात करे, ये सब छेड़छाड़ नहीं करे, तो तब हम लोग जाएंगे। और जब पैसा दोगे ये बात कहोगे तो आप उसके बाद छोड़ना नहीं। जिस दिन जलसा हो चले जाए, और जिसको पैसा दो उसको ढूंढना कहा, और उसके बाद उसको कहना कि जाइए बेटा अपने मौलाना साहब से बयान करा करिए कि वो लोग जो है बयान नहीं करें, ये सब कुछ नहीं बयान करें। हम लोग भी आए हुए हैं, 150 में हम लोग भी। उसके बाद उसके साथ जाना, देखना वो अपने आलिम को मना किया कि नहीं किया। और जब उन्होंने बुलाया नगदा में उसको देना है तो वो जाके आलिम को कहेगा, और क्योंकि बेचारा आलिम बाहर का आता है उसको तो कहेगा कि मत बोलिएगा, वो नहीं बोलेगा। और जब नहीं बोलेगा हमारे खिलाफ, अकीदा अपना बयान नहीं करेगा, तो जलसा उनका होगा, पिंडाल उनका, पैसा उनका, मुकर्री उनका, काम अपना होगा, और इस तरीके से अपना दीन फैलता चलेगा। ये 26 साल पहले कहा था, हम लोगों का बदन दरस किया, अपने आलिम हजरत को आके सुनाए थे, लेकिन उस वक्त में उतना एहसास नहीं हुआ। लेकिन ये
15-20 साल से जो हो रहा है, मजलिस हमारी, आदमी हमारा, स्टेट हमारा, आलिम हमारा, और यही लौंडे करने वाला लौंडा कहता है कि देखिएगा खिलाफ मत बोलिएगा, वो भी हम मजलिस में है, वो लोग चला जाएगा, चला जाएगा, बाहर में जाए वो लोग। हम लोगों के, हम अपने सुन्नियों के इनकी ईमान की हिफाजत करनी हम लोगों का फर्ज है। इसीलिए अकीदा बयान करो, मत आओ या भाग जाओ यहाँ से, ऐलान कर दो खबरदार हमारे यहाँ कोई नहीं है, लेकिन अकीदा बयान करो ताकि और हमारे उलमा भी लोगों से कहे अकीदा बयान कीजिए, अकीदा बयान करो। हम लोग नमाज होता बहुत सुन चुके। और दूसरा कलामी सुनिए, दूसरा कलामी ये था कि उनके इमाम को टिकने मत दो। अब ये कैसे हो, ये कैसे होगा? नमाज पढ़ो जाकर के उन्हीं के, नमाज पढ़ो उनमें देखो कि कौन बड़ा है। हाँ सुनिए सुनिए, इमाम को जाकर के क्या कहा कि नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो। जब नमाज पढ़ोगे तो देखो उसमें से ईमानदार कौन आदमी, उससे दोस्ती करो, उसको चाय पिलाओ। और उसके बाद तो जब दोस्ती हो जाए, चाय पीने लगे, बिजनेस करता है तो थोड़ा बहुत पैसा भी दो और वो तुम्हारे मुट्ठी में आ जाए, लेकिन तुम लोग कुछ मत बोलना, उससे बोलवा दो। इमाम बड़ा साहब, इमाम बड़ा साहब, इमाम को इमाम जो है ना पन्ना से उसका खा लेते, पन्ना के घर में बहुत जाता है और क्या हो रहा है, इमाम को अच्छा चलो। तो कहा कि ठीक है, इमाम को हम लोग भगा दें। वो फिर दूसरा इमाम जाएगा सुने, कहा यही तो कह रहे हैं, उसको भगाओ, दूसरा ले आओ, फिर उसको भी 2 साल 6 महीना साल भर के अंदर अंदर उसको भी भगा दो। कब वो तीसरा फिर उसको भगा दो, ऐसे ही भगा दो। इससे फायदा क्या होगा? फायदा बहुत होगा। क्या मतलब? एक इमाम आया, हर मस्जिद में मतलब कोई इमाम आता है तो वो शुरू से पढ़ाता है, बच्चों को शुरू से पढ़ाता, अपने इतना से पढ़ाता। 6 महीना में वही कायदा होता नहीं, तुम 6 महीना के अंदर साल भर के अंदर भगा दिए, और जब उसको भगा दिए तो दूसरा इमाम लाया, दूसरा इमाम फिर वही अलीम देते, वही अलीम आता था, फिर कायदा से शुरू किया, फिर उसको तुमने भगा दिया 16 साल भर में, फिर आया वो तीसरा, फिर वो अलीम आता था। वो कुरान शरीफ से आगे जाएगा नहीं, हमारा काम बन जाएगा, जाएगा खूब अकीदा अपना फैलाओ, चुपके इस तरीके से अपना काम बन जाए। आज देखिए उनका इमाम, एक इमाम वही बन जाता है, और हमारा इमाम साल में 3-4 बदली। हम पूछते एक इमाम खराब, अच्छा चलिए दूसरा खराब, चलिए तीसरा खराब, सब खराब, इमाम खराब नहीं है, तुम खराब, गाँव वाला खराब। एक आदमी खराब हो सकता है, सब इमाम खराब नहीं हो सकता। कहीं सोचिए तो सही, आप तो खराब नहीं है, आप तो फुसकी नहीं मार रहे, आपका कोई शैतान मुसल्लत तो नहीं हो गया है। इसलिए दोस्त, इमाम का कोई नुकसान नहीं होता। इमाम को आपके में से 5,000 था, दूसरी जगह 6,000 में था, और दूसरा इमाम आपने लाया 5,000 में नहीं आएगा, 6,000 में आएगा। उसको भगाया, आप तीसरा आएगा तो 7,000 में आएगा, वो तीसरा जाएगा कहीं तो वो 7,000 में जाएगा। नुकसान तो आपका हुआ कि बच्चा जाहिल का जाहिल और पैसा ऊपर से बढ़ गया। खबरदार। और उसके बाद तीसरा 8 पॉइंट। तीसरा क्या कहा? देखो किसी इलाके में कौन आलिम अच्छा, कौन आलिम इल्म में मशहूर, आदमी किसकी बात मानता है, तो उसके बाद तुम लोग ऐसा करो कि उस आलिम के बारे में गलत फैलाओ, रीमर फैलाओ। इससे फायदा क्या होगा? जब उस आलिम की बेइज्जती कर दोगे, उसकी क्रिटिसाइज कर दोगे, तो जब उसकी इज्जत ही नहीं होगी तो उसकी बात कौन मानेगा?
آج دیکھ لیجیے ہماری عوام ہمارے عالموں کو خود گالی دیتی ہے۔ ان کا ایک بھی دیوبندی وہابی اپنے مولانا کی کبھی بھی توہین نہیں کرتا، کہیں نہیں کرتا۔ اور ہمارا مولانا لوگ بھی بڑی غلطی، مولانا لوگ بھی ہم لوگ بھی اسی کے لپیٹ میں بے وقوف عالم تو کہیں گا کہ اس میں بڑی تعلیم بڑی اچھی ہوتی ہے، بڑی اچھی ہوتی ہے تعلیم، بے وقوف عالم بن جاتا عالم بن جاتا تعلیم اچھی ہوتی ہے، ایمان اسلام کریں تو تعلیم جاتی ہے۔ خبردار رب کے سامنے میں کبھی یہ بات، ہم تو سنت ملیت جو بھی خدا کے قسم جوتا مارتے ہیں، ہم تو ایسے کو بھی پسند نہیں کرتے۔ یہی بات وجہ ہے اہل سلامہ ہو جو بھی اس طریقے کا سنت ملیت والا ہے، ہم ایسے لوگوں کو خدا کے قسم کبھی ماننے کو تیار نہیں ہے۔ جہاں سے گمراہی پھیلتی ہو، جہاں سے ایمان پر ڈاکہ ہوتا ہو، ڈاکہ ڈالا جاتا ہو، جہاں سے علم کے نام پر بچوں کو بچایا جاتا ہو، عشق رسالت کو کے سینے سے چھینا جاتا ہو، وہ مدرسہ نہیں ہے، وہ شیطان کا ہے، شیطان کا۔ اس لیے میری دوست، ایمان کی حفاظت لازم ہے، ایمان کی حفاظت کیجیے، سنت ملیت کے پر بچ جائیے، اور خبردار اگر نبی کی کہیں توہین نظر آئے تو اس کو مچھی کی طرح دودھ سے جیسے مچھی کو نکال دیتے ہیں، ایسے ہی اپنے دل سے اس کو نکال دیجئے۔ جہاں محمد رسول دکھائی دے وہاں اپنا سر جھکا دیجئے، ان کی عزت کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو باعزت رکھے گا، اللہ آپ کی آخرت کو بہتر کر دے گا۔ پروردگار عالم ہم کو آپ کو سب کو ایمان والی زندگی عطا فرمائے، ایمان کا بھی خاتمہ نصیب فرمائے، اور چلتے چلتے پھر دعا کر دیجیے مرحومہ کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مرحومہ یعنی حافظ صاحب کی والدہ مرحومہ، اللہ ان کے صغیرہ کبیرہ صاحبہ گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ انہیں عذاب قبر سے محفوظ فرمائے، اللہ ان کی قبر میں کشادگی عطا فرمائے۔ پروردگار عالم اپنے حبیب کے صدقے میں ان کی قبر پر رحمت و نور کی بارش کرائے، اور ان ماں کی دعا سے اللہ ان کے بچوں کو کامیابی عطا فرمائے، اور حافظ صاحب کے لوگوں میں برکت عطا فرمائے، اور ان کی والدہ کے جو بھی وارثین ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو صبر جمیل عطا فرمائے، نعمت بدل عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔